السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، شب برات اسلام میں ایک مبارک رات ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ شب برات دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک شب اور دوسرا براءت۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چھٹکارا، مغفرت، آزادی۔ شب برات اور قرآن حکیم، یعنی قرآن حکیم میں شب برات کا کوئی تذکرہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ سورہ دخان۔ قسم ہے اس کتاب واضح کی، ہم نے اس کو اتارا ایک برکت والی رات میں، ہم کہہ سنانے والے ہیں، اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا، حکم ہو کر ہمارے پاس سے، ہم ہیں بھیجنے والے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان آیات میں کتاب واضح یعنی قرآن پاک کی قسم کھائی کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے، کیونکہ ہم بوجہ شفقت کے اپنے ارادے میں بندوں کو آگاہ کرنے والے تھے، یعنی ہم کو یہ منظور ہوا کہ ان کو مضرتوں سے بچانے کے لیے خیر و شر پر مطلع کر دیں۔ یہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد تھا۔ آگے اس شب کے برکات و منافع کا بیان ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم صادر ہو کر طے کیا جاتا ہے، یعنی سال بھر کے معاملات جو سارے کے سارے ہی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، جس طرح انجام دینے اللہ کو منظور ہوتے ہیں، اس طریقے کو متعین کر کے اور اس کی اطلاع متعلقہ فرشتوں کو کر کے ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ چونکہ وہ رات ایسی ہے اور نزول قرآن سب سے زیادہ حکمت والا کام تھا، اس لیے بھی یہی رات منتخب کی گئی۔ ناظرین اکرام، لیلۃ المبارکہ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک شب قدر ہے جو رمضان المبارک میں ہے، اور سورہ قدر میں اس کی تصریح موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس رات جس کا مذکورہ آیتوں میں بیان ہوا شب قدر ہی ہے، البتہ مفسرین کی ایک جماعت جس میں حضرت اکرمہ بھی ہیں، ان کا خیال ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب براءت ہے، جیسا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس تفسیر پر اس آیت سے ماہ شعبان کی 15ویں رات کی خصوصیت سے بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ان اقوال کی تطبیق اس طرح دی ہے کہ یہاں نزول قرآنی سے مراد حقیقتاً نزول قرآنی نہیں ہے، بلکہ نزول کا فیصلہ مراد ہے کہ اس مبارک رات میں ہم نے قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا، پھر نزول حقیقی شب قدر میں ہوا۔ شب براءت میں امور محکمہ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ شب براءت میں اس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہوگا، کیونکہ قرآن شریف کے نازل کرنے سے بڑا امر محکم اور کون سا ہو سکتا ہے۔ یعنی شب براءت میں حکم ہوا کہ اس دفعہ رمضان میں جو شب قدر آئے گی اس میں قرآن نازل کیا جائے گا، پھر شب قدر میں اس کا وقوع ہو گیا، کیونکہ عادتاً ہر فیصلے کے دو مرتبے ہوتے ہیں، ایک تجویز کا، دوسرا نفاذ کا۔ یہاں بھی دو مرتبے ہو سکتے ہیں کہ تجویز تو شب براءت میں ہوئی اور نفاذ لیلۃ القدر میں ہوا۔ چونکہ ایک آیت آئی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، سوال یہ ہے کہ شب براءت میں
کیا کیا لکھا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ کیا کیا ہوتا ہے اس رات میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم میں سے جو لوگ اس سال میں پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اس رات میں لکھے جاتے ہیں، اور اولاد آدم میں سے جو لوگ اس سال میں مرنے والے ہیں وہ سب اس رات میں لکھے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے ہیں۔ مشکات شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے تو بہت سے لوگ تو بازار میں اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں ان کے کفن تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض کی قبریں کھودی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ دنیا میں خوشی میں لگے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ مغرور اور ہنسی کھیل میں مصروف ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عنقریب ہلاک ہونے والے ہوتے ہیں۔ بہت سے شاندار محل اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں، حالانکہ ان کے مالک جلد ہی فنا ہو کر خاک میں مل جانے والے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں مگر ان کے لیے عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خوشخبری کی توقع لگائے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں نقصان پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگ بہشت کے امیدوار ہوتے ہیں، جنت کے امیدوار ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں دوزخ نصیب ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ وصل کی امید کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے جدائی مقرر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بخشش کے امیدوار ہوتے ہیں، حالانکہ آخرکار ان پر بلا نازل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بادشاہت حاصل کرنے پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ہلاکت لکھی ہوتی ہے۔ شب برات کی برتری کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شب آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ رات کے آخری پہر یعنی تیسرے حصے میں ہوتا ہے، لیکن 15ویں شعبان کی شب میں اللہ کا یہ نزول رات کے آخری تیسرے حصے میں منحصر نہیں بلکہ سر شام یعنی مغرب ہی کے وقت سے صبح صادق تک آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور اسی وجہ سے 15ویں شعبان کی یہ فضیلت و برتری ہے۔ ابن ماجہ میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی رات شب قدر کے بعد 15ویں شعبان کی شب سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، اسی طرح آسمان پر فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی زمین پر عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتی ہیں، اور فرشتوں کی عیدیں شب برات اور شب قدر ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی عیدیں رات میں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ سوتے نہیں ہیں، انسان چونکہ سوتے ہیں اس لیے ان کی عیدیں دن میں ہوتی ہیں۔ ایک اور بات جو شب برات سے متعلق ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں
اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں ان کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا یا یہ کہنا کہ یہ بے بنیاد ہے اور بے اصل ہے درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گڑھ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفلی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ شب برات کے متعلق شام کے تابعی مثلا خالد ابن سعدان، مکحول اور لقمان ابن عامر وغیرہ اس رات کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس رات میں عبادت کی بہت کوششیں کرتے تھے۔ شب برات کی دعا کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب برات میں حضرت عائشہ نے یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے الفاظ ہیں: اللہم اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی اے اللہ میں آپ کی پکڑ سے آپ کی درگزر کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ سے آپ ہی کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں آپ کی مکمل حمد و ثنا نہیں کر سکتا، آپ کی شان تو وہی ہے جو خود آپ نے بیان فرمائی ہے۔ شب برات جہاں ایک عمومی اللہ کی طرف سے مغفرت کا لوگوں کے لیے، اللہ کی طرف سے لوگوں کو مغفرت عطا کی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک عمومی اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ وہ دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ شب برات سے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مخلوق یعنی بندوں پر خصوصی فضل فرما کر بہت سوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے نجات دے دیتے ہیں۔ لیکن انہی احادیث میں بعض محرومین کا بھی ذکر ہے جو اپنے گناہوں کی پاداش میں اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے اور ان گناہوں سے توبہ کرنے تک کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ شرک کرنے والا اس رات میں بخشا نہیں جائے گا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنے والا، بلا شرعی وجہ کے کسی سے ترک تعلق کر کے تعلق ختم کرنے والا، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا مرد، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب کی عادت رکھنے والا، کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رات بھی اللہ کے اس عمومی اعلان اور عمومی مغفرت کے فیصلے کے باوجود مغفرت کروانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی
تمام گناہوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور گناہوں میں مبتلا لوگوں کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اس رات کو ہم سب کے لیے نجات و جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.